السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم تحریک خلافت پہ بات کریں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسیا کا ساتھ دیا۔ ایک طرف ترکی یعنی آٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ، جرمنی اور آسیا تھے، اور دوسری طرف انگلستان یعنی موجودہ برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ تھے۔ تو یہ دو بلاک دنیا کے بنے ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم میں، جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی۔ تو ترکی نے جو خلافت عثمانیہ تھی، انہوں نے جرمنی اور آسیا کا ساتھ دیا، اور ان دنوں ترکی میں جو سربراہ مملکت تھا وہ خلیفہ تھا، اور وہ بڑا ہی مقدس ستارہ سمجھا جاتا تھا۔ پوری دنیا کے مسلمان اسے اپنا آقا مانتے، سربراہ مانتے تھے، اور مسلمان اس جنگ کے دوران بڑے بے چین تھے، کیونکہ مسلمان ترکی اور جو جرمنی اور آسیا یہ جنگ ہارتے جا رہے تھے، اور انگلستان، فرانس وہ غلبہ پاتے جا رہے تھے۔ تو بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ بڑے پریشان تھے، کیونکہ وہ انگریزوں کے ساتھ فوج میں بھی شریک تھے، اور ترکیوں کے خلاف بھی، اور مختلف مقامات پر ان کو یہ لے گئے انگریز اپنے ساتھ وہاں لڑنے کے لیے۔ لیکن یہاں کے مسلمانوں نے شرط یہ رکھی کہ اور حکومت برطانیہ نے ابتدا میں یقین دہانی کرائی کہ ترکوں کو ان کے مرکز سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ترکی سے اس کے جو علاقے ہیں، جو صوبے ہیں اس کے بعد میں جن کو انہوں نے ممالک بنا دیا، جیسے شام، لبنان، فلسطین، کویت، عراق، کہ یہ والے علاقے بھی ترکی سے نہیں چھینے جائیں گے۔ تو برطانیہ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہا، اور جنگ میں برتری حاصل کرنے کے بعد ترکی اور ترکوں کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ بر صغیر کے جو مسلمان تھے، ان کی جو خلافت سے ایک عقیدت تھی، محبت تھی، اس بات پہ وہ بھڑک اٹھے، اور انہوں نے 1919 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا بر صغیر کے اندر۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے خلافت کمیٹی وہ بنائی گئی بر صغیر میں، اور خلافت کمیٹی سے پہلے بھی ایک اور مجلس بنائی گئی جس کو مجلس خدام کعبہ کہتے ہیں، بر صغیر کے لوگوں نے بنائی، بر صغیر کے مسلمانوں نے، اور اس میں تمام مذہبی رہنما وہ شامل ہوئے۔ مولانا شوکت علی، مشیر حسین کدوائی، مولانا عبدالباری، مولانا سعید احمد، انہوں نے اس کی قیادت کے فرائض سر انجام دیے، مجلس خدام کعبہ۔ اور اسی طرح ایک اور تحریک ریشمی رومال کے نام سے شروع ہوئی، جس میں مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی نے نمایاں کردار ادا کیا، لیکن انگریزوں نے انہیں پکڑ کے قید کر دیا۔ اور ایک نئی جو کمیٹی بنی جس کو خلافت کمیٹی کہتے ہیں، وہ خاص کر علی برادران کی رہنمائی میں بنائی گئی، اور اس کمیٹی میں مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالباری، مولانا ابو الکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پر شریک کیا گیا۔ خلافت کمیٹی نے پورے بر صغیر میں تحریک شروع کی، جلسے اور جلوس نکالے، اور انہوں نے اپنے ترک بھائیوں کی مدد کے لیے مختلف قراردادیں منظور کیں، اور مختلف جگہوں پہ اس تحریک کے لیے چندے جمع کیے گئے، اس خلافت کی جو تحریک ہے۔ اور اس تحریک میں جو بر صغیر کے مسلمان تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر چندے دیے، یہاں تک کہ جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے زیورات تک اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے پیش کر دیے۔ اور جب جو طیب اردوان ہیں، طیب اردگان، وہ جب پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ یہاں کی جو بزرگ خواتین تھیں، انہوں نے اپنے زیورات وہ دیے تھے تحریک خلافت میں۔ اور پھر جب سیلاب آیا پاکستان میں تو طیب اردگان کی جو بیگم تھیں، انہوں نے بھی اپنا قیمتی ہار وہ پاکستان کو عطیہ دیا، اور ساتھ ہی یہ بات کی کہ جیسے آپ لوگوں نے ماضی میں ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں تھیں، تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے۔ اور اس خلافت کمیٹی کے تحت تمام شہروں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنائیں گئی۔ احتجاج جو تھا وہ پورے ملک میں پھیل گیا، اور یہ تحریک وہ رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی۔ مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کے تحفظ کے لیے تمام قوتیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ دیوبند اور ندوۃ العلماء کے کارکن وہ بھی جلوس نکالنے انہوں نے بھی شروع کر دیے، اور اس خلافت کمیٹی کے جو روح روان تھے، جو اس کو گائیڈ کرنے والے تھے، جو رہنما تھے اس کے، خاص کر وہ علی برادران تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی۔ اب تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ خلافت جو تحریک چلائی جا رہی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے؟
تو ترکی میں خلافت کا ادارہ جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے یہ پہلا تھا، مسلمانوں کا پہلا مطالبہ یہ تھا، پہلا مقصد یہ تھا کہ جو ترکی میں خلافت کا ادارہ ہے، مسلمانوں کا جو خلیفہ بیٹھتا ہے، وہ ادارہ قائم رہے اور خلیفہ کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ یہ برطانیہ سے مطالبہ تھا، بر صغیر کے لوگوں کا، مسلمانوں کا۔ دوسرے نمبر پہ حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی بھرپور جہاں کے مسلمانوں نے مخالفت کی کہ اس وقت حجاز مقدس بھی ترکی میں شامل تھا، جس میں مکہ اور مدینہ منورہ شامل ہیں، اور مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ چونکہ مسلمان ترکی جو ہے، جو خلافت عثمانیہ، وہ جنگ تو ہار گئے ہیں، اب یہ نہ ہو کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ حجاز مقدس اور مقدس جو مسلمانوں کے مقامات ہیں ان کی توہین کریں، تو ان کا احترام قائم رہے اور ان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے یہاں تحریک چلائی۔ تیسرے نمبر پہ تھا کہ ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں، جو اس کی جغرافیائی حدود میں جو صوبے اور علاقے شامل تھے وہ کوئی ان میں رد و بدل نہ کیا جائے، اور جنگ عظیم سے پہلے والی پوزیشن پہ ترکی کے علاقے جو ہیں وہ قائم رکھے جائیں۔ یہ مقاصد تھے تحریک خلافت کے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم کہ تحریک خلافت کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ تو تحریک خلافت کے تحت مختلف ملکوں میں، یورپی ممالک خصوصاً برطانیہ میں، مسلمانوں نے اپنے وفود بھیجے، مختلف ڈیلیگیشنز بھیجے، اور ترک حکومت کو بھی جو ہے یہاں سے چندہ اکٹھا کر کے رقم مہیا کی گئی، جس میں سونا چاندی وغیرہ بھی شامل تھا۔ امداد ان کی گئی کہ وہ ہار گئے ہیں، جنگ ان کے برے حالات تھے۔ بر صغیر کے جو چھوٹے بڑے شہر اور قصبے تھے ان میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، ہڑتالیں کی گئیں، مسلمانوں نے گرفتاریاں دی، اور اس دوران تحریک کے لیڈروں کو جیل میں بند کیا گیا۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ صاحبہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان دنوں میں یہ بہت نعرہ مقبول ہوا کہ کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ اور مسلم صحافت نے بھی اس دور میں بھرپور کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے، ان کا ایک اخبار زمیندار تھا، مولانا آزاد کا، ابو الکلام آزاد کا الہلال، مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ اور ہمدرد، ان اخبارات کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں اس تحریک کے بارے میں، اس کے مقاصد اور اس کے اغراض، اور ان کے ذہنوں میں مسلمانوں نے ان اخبارات اور آرٹیکل کے ذریعے جلا بخشی۔ تحریک خلافت میں گاندھی کا کیا کردار رہا؟ تو گاندھی شروع سے ہی چلاک آدمی تھا، اور اس نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ ملنے کے لیے اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم بھی تحریک خلافت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا خلافت عثمانیہ سے۔ تو گاندھی نے اپنی تحریک کے ساتھ شروع کر دی، اور تحریک ترک موالات، سول نافرمانی کی تحریک اور تحریک عدم تعاون کے ذریعے اس نے بر صغیر میں انگریز حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ تحریکیں چلائیں، اور یہاں سے وہ ساتھ مسلمانوں کی تحریک اور ان طریقوں کے ذریعے بیسیکلی اپنا جو مفاد تھا وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور انگریز حکومت کو کمزور کر کے اپنی حکومت چاہتا تھا۔ تو تحریک خلافت کو عروج حاصل ہوا، تو جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کندھوں سے کاندھا ملا کر جدوجہد کریں گے، اور مسلمانوں میں اور جوش بڑھ گیا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ گاندھی کی ہمدردی سے جو مسلمان تھے وہ متاثر ہوئے، اور ہندو مسلم اتحاد کے وجہ سے بہت سارے لوگ خوش ہوئے، اور تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ گاندھی کی سربراہی میں مندرجہ ذیل جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں پہلے نمبر پہ کہ جتنے بھی اعزازات اور القابات ہیں حکومت کی طرف سے دیے گئے وہ سارے واپس کر دیے جائیں، مقامی کونسلوں سے مسلمان مستعفی ہو جائیں، مسلم طلباء اور طالبات تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر وہ تحریکوں میں شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں۔ ان اقدامات کے بعد جو علماء تھے وہ انگریز فوج میں خدمات انجام دینے کے والوں کے خلاف انہوں نے فتوے جاری کرنا شروع کر دیے، اور مسلم تعلیمی اداروں نے حکومتی امداد لینا جو ہے اس سے انکار کر دیا۔ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا گیا، اور افغانستان کو دارالامن، اور کہا گیا کہ یہ دارالسلام افغانستان ہے، امن والا ہے، تو وہاں ہجرت کر جائیں۔ تو یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، لیکن جب واپس پلٹے تو وہ بیچارے اپنی زمینوں، جائیدادوں اور گھروں سے بھی محروم ہو چکے تھے۔
اسی طرح جو ایک وفد 1919 میں ایک وفد علی برادران کی زیر قیادت لندن بھیجا گیا، لیکن اس کو بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ اسی طرح مسلم اخبارات جو ہیں وہاں پہ مولانا محمد علی جوہر نے بڑی بے باک قسم کی تقریر کی، لیکن انگریزوں نے جو ہے اس پہ کوئی کان نہ دھرا۔ اسی طرح مسلم اخبارات نے اس دور میں اپنا کردار ادا کیا، الہلال، کامریڈ، ہمدرد و زمیندار جیسے اخبارات نے۔ اور اب اس تحریک جو ہے اس کا انجام کیسے ہوا اور آخر پہ یہ انجام کی طرف کیسے گئی، تو اس پہ دیکھیں کہ گاندھی نے جو ہے وہ جو تحریک شروع کروائی تھی 1920 میں، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسی بات پہ اختلاف کرتے ہوئے کانگریس سے استعفیٰ دیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی نان کوآپریشن کی تحریک، نان کوآپریشن موومنٹ، اور جس میں تحریک عدم تعاون جسے کہا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ والی جو ہے یہ پرامن تحریک نہیں رہے گی، یہ آخر پہ جا کے یہ وائلنٹ ہو جائے گی، اس میں خون خرابے کا شبہ ہے۔ جب گاندھی نہ مانے تو قائد اعظم نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ اب ہوا ایٹ دا اینڈ وہی کہ جو ہے یہ تحریک آہستہ آہستہ کس طرف چلتی گئی، یہ فرقہ وارانہ اور خون خرابے کی طرف چلی گئی۔ اور 1922 میں ایک واقعہ ہوا جس کو چوری چورا انسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اس واقعہ میں جو چوری چورا ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ تھا، وہاں گاندھی کے اسی نان کوآپریشن موومنٹ کی وجہ سے وہاں پہ ایک جلوس نکلا اور لوگوں نے جو ہے وہ تھانے کو آگ لگا دی۔ اس میں تقریباً 21 جو سپاہی تھے وہ زندہ جل گئے۔ تو گاندھی نے پھر کیا کیا، اپنی جو تحریک تھی وہ نان کوآپریشن موومنٹ ختم کر دی۔ اب مسلمان جو ہیں وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، اور ہندوؤں نے اور کانگریس نے ان کے ساتھ جو تعاون کا معاہدہ کیا تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اس کے بعد یہ تحریک بھی نسبتاً کمزور ہوئی ہندوؤں کے علیحدہ ہونے سے، لیکن مسلمانوں کو یہ باور ضرور ہو گیا کہ ہندو اور کانگریس کبھی بھی ان کے خیر خواہ نہیں ہیں اور ان کا ساتھ بھی نہیں دینے والے۔ اور پھر آخر میں خود ہی 1924 کے اندر جو تھے مصطفیٰ کمال پاشا جو ترکی کے سربراہ بنے، تو انہوں نے مختلف اپنے جو بکھرے ہوئے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور ترکی سے یونانیوں کو نکال دیا اور باقی فوجوں کو، اور اس نے جو آخری خلیفہ تھا عبد المجید اس کو بھی اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور خلافت کو ختم کر دیا۔ تو جیسے ہی وہاں خلافت کا اختتام ہوا، یہ تحریک بھی خود بخود جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اس تحریک کے اثرات کیا پڑے تحریک خلافت کے بر صغیر کے مسلمانوں پہ خاص کر؟ تو نمبر 1 تو مسلمانوں میں سیاسی شعور بڑھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہیں۔ گاندھی اور کانگریس کی دوغلی پالیسی پہ بے نقاب ہو گئی۔ مسلمانوں کو گاندھی کا صحیح چہرہ نظر آیا کہ یہ کس طرح اس نے ہمیں اس میں دھکیل کے نان کوآپریشن میں اور خود پھر کس طرح علیحدہ ہو گیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ دونوں قوموں میں جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ دونوں قوموں میں تعاون دیر پا ثابت نہیں ہونے والا، اور اب مسلمان جو تھے وہ حقیقت پسندانہ پالیسیوں پر عمل کرنے لگے۔ اور اسی طرح تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی شعبوں میں بڑا نقصان پہنچا۔ وہ یہاں سے جو ہجرت کر کے گئے تھے جب واپس آئے تو وہ سارا کچھ اپنا لٹا کے بیٹھے تھے۔ ملازمتوں سے انہوں نے استعفے یہاں کے لوگوں نے دے دیے، اور اسی طرح تعلیمی اداروں سے بھی نکل آئے۔ بچے اپنے جو ہیں وہ مدارس میں اور جو تعلیمی ادارے تھے ان میں بھیجنے چھوڑ دیے۔ تو یہ ہر حوالے سے معاشرتی، معاشی حوالے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ تحریک خلافت سے بر صغیر کے مسلمانوں پہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب تک اپنے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، دوسروں کے بھروسے پر کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ کہ انہوں نے جو گاندھی اور کانگریس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تحریک کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تو وہ کمزور ہی ثابت ہوئی، وہ علیحدہ ہو گئے۔ لیکن ایک بات ضرور اس سے ہوئی کہ اس تحریک کی وجہ سے برطانیہ کی جو برطانوی حکومت بر صغیر میں تھی اس کی جڑیں ہل گئیں، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان یہاں کے یہ بھی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ بھی اتنی بڑی تحریک چلا سکتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے تحریک خلافت کا۔ بہت شکریہ۔